وزیر داخلہ وفاقی جس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے، رانا ثناء اللہ، اس مونچھوں والے بندر کی حالت اس وقت بڑی خراب ہے۔ وہ آئین اور قانون کو پڑھے بغیر الٹی سیدھی بویلیاں مار رہا ہے، الٹی سیدھی چونے مار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کو نہ انگلش میں شاید پڑھنا آتا ہے نہ اردو میں پڑھنا آتا ہے، اس کو پنجابی میں شاید پڑھنا آتا ہے۔ پنجابی میں اس کو کوئی آئین اور قانون پڑھائے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے۔ تو میں رانا ثناء اللہ کو کہ جو پرسوں رات سے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور پانی سے پکوڑے تل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے وزارت داخلہ کے اندر سمری تیار ہو رہی ہے۔ میں نے کل اپنے وی لاگ کے اندر بھی اور کچھ ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات رکھی۔ آج میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پنجاب اسمبلی کے باہر جس اسمبلی کے اندر وہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں پوری پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو بتاؤں گا، پاکستان کے آئین کے اندر دو شکے ہیں۔ ایک ہے آئین کا آرٹیکل 134 جو گورنر راج کے حوالے سے چیزوں کو الیبوریٹ کرتا ہے، دوسرا آرٹیکل ہے 112 جو گورنر کو اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات کے حوالے سے تفصیلات بتاتا ہے۔ ان دونوں کے تناظر میں رانا ثناء اللہ، آپ بھی سن لو، اردو میں بتا رہا ہوں، سمجھ آنا، انگلش میں نہیں بتا رہا، اردو میں بتا رہا ہوں۔ ان دونوں قوانین، ان دونوں آرٹیکلز، ان دونوں شکوں کے مطابق گورنر راج لگانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کی منظوری کے بغیر نہیں توڑ سکتا، اور وہ اس وقت تک بھی نہیں توڑ سکتا جب تک 100% ثابت نہ ہو جائے کہ حکومت اور اسمبلی غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے۔ غیر آئینی طریقے سے اگر اسمبلی چل رہی ہوگی تو صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن اس کو بھی کچھ آبلیگیشنز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کچھ ہرڈلز، کچھ بیریئرز، کچھ کنسٹرینٹس ہیں۔ وہ کیا ہے کہ صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر اسمبلی توڑنے کی سمری 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ پیش کرے گا، اور سپریم کورٹ 30 دن کے اندر اندر اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ دینے کی پابند ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کی آخری اتھارٹی ہے کہ صدر مملکت کی اپروول سے گورنر کی بھیجی ہوئی ریفرنس اس کے اوپر وہ فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ریفرنس آیا ہے یا غلط آیا ہے۔ اگر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، حکومت بحال ہو جاتی ہے۔ اب اس پورے جو میں نے آپ کو آئین کے دو آرٹیکلز میں نے بیان کر دیے، 134 اور 112، اب کہیں پہ رانا ثناء اللہ کے وزارت داخلہ کا تذکرہ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ پرانی چولے مارنے کے عادی ہیں، منشیات فروش ہیں، قاتل ہیں، ہر قسم کی اعلیٰ اور عرفہ برے اوصاف ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آخری بات میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں سپریم کورٹ سے آجزانہ درخواست کروں گا کہ پچھلے 5 دنوں میں بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی اے کیٹیگری کی قیادت، بی کیٹیگری کی قیادت اور سی کیٹیگری کی قیادت، انہوں نے جو جوڈیشری، سپریم کورٹ کے ججز سرے عام پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فل اینٹی کورٹ بینچ بیٹھا۔ جس دن ہیئرنگ ہو رہی تھی، فل اینٹی کورٹ بینچ جس کی لیڈرشپ بیگم صفدر اعوان کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، ٹیسٹیفائڈ طے شدہ مجرمہ ہے، اور سپریم کورٹ سے ہی جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں۔ اس نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی ایڈجسٹنٹ بلڈنگ میں بیٹھ کے باقی 13 ہواری بٹھائے جن کا لینا دینا ہی پنجاب حکومت اور پنجاب اسمبلی سے نہیں تھا۔ ایمل ولی خان کا کیا لینا دینا پنجاب سے؟ آپ اسلم بھوتانی کا کیا لینا دینا پنجاب سے؟ شاہزین بھٹی کا کیا لینا دینا پنجاب سے؟ ایم کیو ایم کا کیا لینا دینا پنجاب سے؟ نہ ان کا کوئی ممبر صوبائی اسمبلی، نہ ان میں سے کسی کا کوئی پارٹی ٹکٹ پہ یہاں الیکشن لڑا، چاہے ہارا چاہے جیتا، نہ ان کی کوئی تنظیم کا کوئی یونین کونسل لیول کا یونٹ ہے اس پنجاب میں۔ انہوں نے بیٹھ کے جس انداز سے سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں نکالی
दशनाम तराजी की। मैं मुतालबा करूंगा कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाए, ताकि आइंदा कोई लीडर भी अपने मफाद के लिए हाँ तनकीद करें, फैसले पे तनकीद करें, लेकिन जब आप ज़ात के ऊपर अटैक करेंगे और उनको सरेआम धमकियां देंगे तो इसके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज 244 रुपये का डॉलर हो गया। हम इक़्तिदार में आए थे, जब ये इक़्तिदार में आए थे, जब अदम एतमाद फाइल हुई थी 176 रुपये का डॉलर था, 176 रुपये का। 4 महीनों में इन्होंने 70 रुपये से ज़ायद के डॉलर महंगा कर दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी का हालत यह है कि 8 अरब डॉलर से कम आपके ज़र मुबादला रह गए हैं। तकरीबन पाकिस्तान की इकॉनमी दिवालिया हो चुकी है। और आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दूंगा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल जून में 1.5 अरब डॉलर माहाना था, आज इस जुलाई के महीने में 2.25 अरब डॉलर माहाना हो चुका है। 2.25 अरब डॉलर, ये तकरीबन 36 अरब डॉलर तक जो है ये ले जाएंगे ये निकम्मे और नाअहल। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल तकरीबन डिक्रीज हो चुकी है, इंपोर्ट लेवल इतना हाई हो चुका है, डॉलर की कीमत आसमानों पे है, करंट अकाउंट डेफिसिट इनके कंट्रोल में नहीं है, और फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन नीचे आ चुकी हैं, तरक्की रुकी हुई है, ग्रोथ रेट बिल्कुल तबाह हुई है। इन हालात के अंदर सबसे बेहतरीन हल, मैं दावे से और चैलेंज करता हूँ, आज शाम को प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ रिज़ाइन दे दे और निगरान हुकूमत का ऐलान करें। आप यकीन जाने अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की इकॉनमी इधर ही ना रुक गई, स्टेबल ना हो गई, तो आप मुझे कहिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन निकम्मे और नाअहल हुक्मरानों की वजह से है कि ये जब तक मौजूद रहेंगे, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है मुल्क चलाने संभालने की। IMF इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। IMF ने अभी तक इनको 90 करोड़ डॉलर का जनाब बेल आउट पैकेज देने का ऐलान नहीं किया, और ना वो देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है ये 90 करोड़ डॉलर 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर दुबई के जनाब प्लाजों में और दुबई के कारोबारों में लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ सबसे बेहतरीन हल यह है कि कौमी असम्बली फिलफोर तोड़ के इलेक्शन अनाउंस किया जाए। दा से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है बाज की जिंदगी जाहदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान साहब ने 4.5 महीने पूरी पाकिस्तानी आवाम को एक कौम बनाया और साबित किया कि निगाह बुलंद सुखम दिन नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए, और उन्होंने प्रॉपर मीर कारवां होने का सबूत दिया। आज की पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, हमारी हर कामयाबी इमरान खान साहब के नाम, उनकी जुर्रत के नाम, उनकी हिम्मत के नाम, उनके बलबले के नाम, उनके हौसले के नाम, उनकी डेडिकेशन के नाम, उनकी इस मुल्क की खातिर जोश और जज्बे, आज हम इमरान खान साहब के नाम इस सारी जिद्दोजहद को और इस सारी कामयाबी को करेंगे। दूसरा, हमारी जो आज तक जितनी अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी, मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस मौके पर खराज तहसीन पेश करूंगा कि एक स्पीकर असम्बली की हैसियत से मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 22 साल इलेक्शन की सियासत में गुजारे हैं। असम्बलियों के मामलात अपने टिप्स पे हैं पिछले कम से कम 25-30 साल के, और दूसरी दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली बना हूँ। मैंने इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो जुर्रत, जो हिम्मत, जो हिकमत और जो दानिश चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अंदर देखी, कि जिन्होंने अपने मुखालफीन को जिच किए रखा, वो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, वो अंजुमन गुलामान अमरीका, वो कुकड़ी माफिया का सरगुना हमजा शहबाज, वो प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम, उसकी हर साजिश को, उसके हर टैक्टिक्स को, उसकी हर प्लानिंग को, उसके हर बंदोबस्त को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक, गैर आईनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से नहीं, असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को वायलेट करके नहीं, आइन के आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ा के नहीं, 100% आइन और कानून के मुताबिक रहते हुए जिस अंदाज से 4.5 महीने इन चोरों, लुटेरों और नौसरबाजों और इन अमेरिका के गुलामों और ये बैरूनी ताकतों की चरणों पे बैठ के, डॉलर्स और डीलर्स की चरणों पे बैठ के जो इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने आए थे, उनकी पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर
جو سازش ناکام بنانے میں چودھری پرویز لائی نے اپنا کردار ادا کیا، میں اسے بھی خراج تحسین نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً ہماری پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی صاحب سے لے کے لک صاحب سے لے کے ہماری اسمبلی کے تمام جتنے سرکاری افسران اور ملازمین ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی بدماشی کو، آمریت کو، یزیدیت کو، شیطانیت کو جس انداز سے فیس کیا، وہ آپ سب میڈیا نے جناب اس کو دکھایا۔ میں اس کو بھی جناب ان اسمبلی کے افسران کو اور اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر میں اپنے میڈیا کے پنجاب اسمبلی کے اندر تمام جرنلسٹ کو، تمام کیمرہ مین کو جو یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان 4.5 مہینوں میں انہوں نے بھی اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ ادا کیا اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں، ان کی سیاہ تاریخ بے نقاب کرنے میں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن اور نون لیگ اور آل شریف اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں ان اپنے صحافی دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد میڈیا چینلز جنہوں نے وفا کی ان کو خراج تحسین، جنہوں نے جفا کی ان کو بھی خراج تحسین۔ یہ بھی سن لیں، جنہوں نے وفا کی ہمارے ساتھ، ہمیں اچھے طریقے سے دکھایا، اس میں ARY چینل ہے، بولڈ ٹی وی ہے اور بہت سے چینلز ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جنہوں نے نہیں بھی دکھایا میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ کوئی اہمیت ہوتی ہے کسی کی تو اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اہمیت نہ ہو تو پھر اگنور بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں آج کم از کم ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے اور عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے ہمارا کسی کے ساتھ، نہ اس سے پہلے میڈیا میں، نہ اب انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں، انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات 100% پازیٹیو ہوں گے، 100% پازیٹیو ہوں گے۔ ہم نے کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا، نہ مخالفین کے حوالے سے، نون لیگ بھی سن لے، ہمارے اینڈ سے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو انتقامی سیاست نظر نہیں آئے گی۔ نون لیگ والوں، تم نے تو جو دھجیاں اڑانی تھی آئین اور قانون کی، ظلم اور جبر کی، استبداد کی، یزیدیت کی، شیطانیت کی، ابلیسیت کی، جو تم نے 4.5 مہینوں میں کی، یہ کیمرے کی آنکھوں کے اندر ساری موجود ہے۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھایا، لیکن ہم انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی انتقامی سیاست نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک چیز صرف ہے کہ وہ پولیس اور انتظامیہ اور بیوروکریسی کے ایکٹر، کریکٹر اور فیکٹر جنہوں نے اپنی اوقات سے باہر نکل کر، آئین اور قانون کو توڑ کر، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے ان 4.5 مہینوں میں پارلیمنٹیرین، PTI کے عہدیداران، عوام، کارکنان، ہمارے اسمبلی کے افسران، ڈھائے، ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پیڈا ایکٹ کے تحت ان ساروں کو انشاءاللہ اس وجہ سے فکس کریں گے تاکہ آئندہ قیامت تک کوئی سرکاری افسر، کوئی سرکاری ملازم اور کوئی پولیس کا اہلکار کسی سیاسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے اپنی آئینی اور قانونی اوقات سے باہر نہ جائے۔ اور آخری چیز جس کے لیے میں آج اسپیشلی یہاں پر کھڑا ہوں، کل سے